جب بیوی اپنے شوہر کو کوئی بات کہے تو شوہر توجہ سے سنے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ کیا پٹ پٹ کرتی رہتی جب دیکھو تب. نہیں، کس سے کہے گی وہ؟ باپ کو چھوڑ کے آئی، ماں کو چھوڑ کر آئی، سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی، رشتہ دار کو چھوڑ کر آئی. تم سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی؟ سنو غور سے اس کی بات. اور ایسے ہی کبھی کوئی وہ کڑک انداز میں بات کر بھی دے بالفرض تو اس کے پیچھے اس کا منشا تلاش کرو کہ نفرت سے کہہ رہی ہے یا مجھ سے کوئی اس کی حق تلفی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہہ رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ اندر اس کی فیلنگ کو نہیں دیکھتا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو اگنور کیا جس سے اس کا دل دکھا اور یہ کہہ رہی ہے. اور ایک اور بات خاص طور پر عرض کروں، یہ گٹکا، تمباکو، گندگی، سگریٹ، بہت سارے لوگ یہ گٹکا تمباکو کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. میری اہلیہ کو بہت ساری بچیوں نے فون کر کے بتایا کہ حضرت سے کہیں تقریر کے اندر گٹکا شوہر تمباکو اور گٹکا کھا کے قریب آتا ہے تو منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ قریب جانے کو دل نہیں چاہتا. کیا یہ حال ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے، ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرتے. ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، بس جانور کی طرح زندگی گزارنا ہے، بس یہی ہماری زندگی ہے. ایسے ہی عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کچھ کہے تو شوہر کی بات کو بالکل توجہ کے ساتھ سنے، غور سے سنے. کبھی غصہ بھی کرے تو سن لیا کرے، اس لیے کہ اس کا غصہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اپنی بات اس کے سامنے رکھی کہ میری یہ پوزیشن نہیں تھی، میری یہ نیت نہیں تھی، میرا یہ مقصد نہیں تھا. بات فوراً ختم ہو جائے گی. اور یہ ٹپ ذہن کے اندر رکھیں، شوہر جب غصے میں ہو تو بیوی جو ہے وہ ایک دم بالکل کل ہو کر کے رہے، صبر کرے اور وقت کو گزر جانے دے. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھے. اور ایسے ہی کبھی بیوی کو غصہ آ جائے تو اسے اپنی شریک حیات سمجھ کر اس کے غصے کو قبول کر لے اور اس وقت وہ بھی ٹھنڈا رہے، ٹھنڈا آرام سے چپ رہے، کچھ بھی نہ کہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا غصہ کافور ہو جائے گا. اور یاد رکھیں یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ نیم سے بھی پکارتے تھے. کبھی کبھی بہت مڑ میں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے یا عائش، عائشہ بھی پورا نہیں کہتے تھے، عائش فرماتے. کبھی کہتے حمیرہ، اس طرح سے پیار سے بلاتے تھے. ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو. اچھا حضور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو ابراہیم کا رب، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کا رب. یہ سب سیرت کے اندر ہے، یہ سب سیرت طیبہ. ارے دو برتن ہیں تو تھوڑے سے بجیں گے تو صحیح نا. اور حضور کی زندگی سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. ہم نے سیکھا ہی، پڑھا ہی نہیں حضور کی زندگی سے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری ایک کتاب ہے تحفہ نکاح، جس کے اندر نکاح کا مقصد، میاں بیوی کے حقوق، مہر کے حوالے سے، پھر اللہ نہ کرے انبن ہو تو کیسی آپس کے اندر معاملات حل کیے جائیں، اس کے متعلق ایک کتاب میری تحفہ نکاح ہے جو انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں، سب میں ہے. آج سب کو ڈانس کرنا ہے لیکن کتاب پڑھ کر کے زندگی صحیح طور پہ نہیں گزارنا. بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی، سیکھنا ہی نہیں ہے کچھ.
نام کہ ہم مسلمان رہ گئے، باقی ہماری زندگی میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو چکا۔ تو یہ چند کلمات خیر تھے۔ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے میاں بیوی کا رشتہ اور دونوں کے درمیان جو محبت و مودت ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رشتے کو پائیدار بناؤ، اس رشتے کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق نبھانے کی کوشش کرو، اور نکاح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ العظیم اللہ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔